لگتا ہے کہ بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر نکل رہی ہے۔ پہلے نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبوں کی بات ہو رہی تھی، اس نظام کو گرانے کی بات ہو رہی تھی اور اب صدارتی نظام تیار ہے۔ اس سلسلے میں بحث سرکاری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ تمام اسمبلیوں تک کا ایک صدر ہو اور تمام چھوٹے صوبے، اور پھر یہ صدر کا اختیار ہو کہ وہ پارلیمنٹ سے اپنی کابینہ بنانا چاہتا ہے یا کسی اور کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس وقت نجم سیٹھی نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے اور ساتھ ہی حکومتی اتحاد میں بھی معاملہ گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نجم سیٹھی نے مزید کیا کہا ہے، اس صورتحال پر بات کریں گے۔ صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت تیزی سے بدل رہی ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ اونٹ کس طرف مڑ جائے گا۔ معاملہ اس وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا سیاسی منظرنامہ عام لوگوں کو الجھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم بہت سی چیزوں سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے گروہ ہیں جنہیں اگر آپ اور میں مل کر ہٹنے کی کوشش کریں تو مزید پیچیدہ ہوتے جائیں گے۔ پاکستان انصاف کیسے دے گا؟ کیا اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ کیا پاکستان کی موجودہ جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور تحریک انصاف بھی شامل ہے، کیا وہ ان کی اپوزیشن مضبوط ہوگی؟ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ٹرسٹ کی حمایت کرے گی یا نظام کے ساتھ بیٹھے گی؟ صوبوں کے معاملے پر نون لیگ ہفتے کے آخر میں شاید اتفاق کر لے، لیکن حتمی مقصد بہت سی چیزیں کسی بڑے سیاسی جوڑ کے لیے موزوں نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب تک دستیاب معلومات کی بنیاد پر حکومت کیا تیاریاں کر رہی ہے، یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال سمجھیں۔ محمد مالک جو کہ بہت بڑی صحافی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ بلاول بھٹو پر بہت دباؤ ہے، انہیں اپوزیشن لیڈر بننے کو کہا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر انتشار کی صورتحال ہے۔ انہوں نے 8 سے 10 لوگوں سے بات کی ہے، وہ سب بلاول کو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ اس وقت پیپلز پارٹی نہ اقتدار میں ہے نہ اپوزیشن میں۔ انہوں نے 28ویں ترمیم سے جو لینا تھا لے لیا اور آصف علی زرداری صاحب بہت سی چیزیں مل گئیں، نہ ان کے خلاف نیا کیس درج ہو سکا، نہ پرانے کیسز زرداری صاحب کے خلاف چلائے جا سکتے ہیں۔ تاحیات استثنا انہوں نے لے لیا ہے اور اب ان کے پاس کیا ہے؟ سینٹ الیکشن بہرحال 6 ماہ بعد آئیں گے، 2 گورنرشپس اور سینٹ چیئرمین شپ کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہت دباؤ ہے۔ اپوزیشن لیڈر بنے اور پھر کہیں کہ ہم نے تمہیں باہر نکال دیا، اور پہلے ہم نے قومی مفادات کے لیے حکومت کی حمایت کی تھی اور اب قومی مفادات کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ تمام پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے۔ ایک ڈرائی کلین، لانڈری سے ڈرائی کلین نکلے گا، اور یہ ملک صاحب کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی حکمت عملی بنانا چاہتی ہے، تو کیا حکومت بچے گی؟ یہ ایک بہت بڑا عام سوال ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو حکومت کے پاس اقتدار میں رہنے کے لیے درکار ووٹوں سے ایک زیادہ تعداد ہوگی، تو اگر کچھ اوپر نیچے ہوا تو نظام یا کسی اور کے لیے حکومت گرانے میں بہت آسان ہو جائے گی۔ اور ان سب کے درمیان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولتس بھی بیان دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نظام فیل نہیں ہوتا بلکہ فیل کیا جاتا ہے۔ جب تک لوگ اپنی حقیقت قبول نہیں کریں گے، نظام کام کر نہیں سکے گا۔ جب تک ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ عوام طاقت کا ذریعہ ہیں، یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ وہ کس سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں تھے۔ بلاول صاحب، میں آپ کو یہ بات سادہ الفاظ میں بتاتا چلا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اجتماع میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر نیا صوبہ بنانا عوام کا فیصلہ ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی، لیکن اگر نیا صوبہ بنانا عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی نہیں۔ اچھا، اس میں نہ صوبائی اسمبلیاں اور نہ ان کے معاہدے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ اسمبلی سے مسلسل معاہدے آ رہے ہیں، نیا صوبہ نہ بنایا جائے، سندھ ایک رہنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق عمل کریں، پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب کے حوالے سے اتفاق ہے، اس عمل کو شروع کریں، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کا۔ یعنی کہ وہ پنجاب میں تو صوبے بنانا چاہتے ہیں لیکن سندھ کو ایک رکھنا چاہتے ہیں، ہزارہ کو بھی وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا دے کر عملی کام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اور بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں کہا ہے کہ اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ نون لیگ کی لڑائی پیپلز پارٹی سے نہیں، اصل لڑائی کس اور ہے۔
وزیر اعظم کے ارد گرد لوگ کی نیتیں واضح نہیں کہ نون لیگ ایک اہم حصہ ہے، نہ صرف وزیر اعظم کے خلاف بلکہ اس کے خلاف بھی ہے۔ ہمیں اتحادوں سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہے، یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے۔ بلال بھٹو نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی امیدوار اور ہمارے آزاد کشمیر کے صدر پر حملہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنتا۔ ہم دھاندلی اور خون آلود انتخابات ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اصل اصول بھی برقرار رہے گا، لیکن اب ریاست بنانے کے بعد نظام ایک قدم آگے جانے کا سوچ رہا ہے، اور یہ دعویٰ نجم سیٹھی صاحب نے کیا ہے جو پردے کے پیچھے چل رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ناواقف ہیں۔ مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے نجم سیٹھی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سی ریاستیں ہوں گی 2035 تک، اور میئر اور وزراء وغیرہ جو آپ کہیں، آپ کے اوپر ایک چیف براہ راست چیف ہوگا، صدر کابینہ ہوگی، اور وزیر اعظم کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی نجم سیٹھی صاحب نے سادہ الفاظ میں کہا ہے کہ اگلا الیکشن اس بنیاد پر ہوگا کہ بہت سی ریاستوں پر ایک صدر ہوگا جسے لوگ منتخب کریں گے، یعنی آپ اسے ووٹ دیں گے اور پارلیمانی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ ہمارے خطوط پر ایک نظام ہوگا، اسپیکر پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ لوگوں کو لے گی، لیکن اس سے پارلیمنٹ کے باہر سے بھی لوگوں کو لینے کا اختیار ہوگا، جسے امریکہ میں ہوتا ہے، ایک سربراہ بن جاتا ہے، وہ اپنی کابینہ میں جیسے چاہے رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ سڑک پر کسی شخص سے کہیں کہ یہ ہمارا وزیر دفاع ہے تو وہ وزیر دفاع بن جاتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو پارلیمنٹ سے لوگوں کو لے سکتا ہے، سینٹ اور عوامی مباحث سے بھی لے سکتا ہے۔ اور ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناظرین گرامی کہ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کے ساتھ اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ کوئی قومی حکومت نہیں ہوگی، میں کروں گا۔ وزیر اعظم نے پھر کہا کہ ہاں کرو، کوئی غلطی نہیں۔ محسن صاحب میں آپ کو مزید بتاؤں گا، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو دیگر چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ محسن نقوی نے 2 صحافیوں کی جگہ بلایا اور کہا ہے کہ سر آپ نے یہ کہا ہے تو نہیں، تو انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس طرح ہوا تو پاکستان کا نظام جو ہے واضح طور پر نظر آئے گا۔ پاکستان کی فوج اس وقت سرحدوں کی رکھوالی ہے، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہر صورت اس کو آنا پڑے گا اور اس حکومت کو سنبھالنا پڑے گا۔ ہم پاکستان کا فوج کا ساتھ دے کر اس جو کرپٹ حکومت ہے جو کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، اور ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں، اور جیسے کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے، اور حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، بہت جلد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا وزیر اعظم رہیں گے شہباز شریف یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو کرپشن ہوئی ہے، جو یہ انتظامی یونٹس کا کہا گیا ہے، وہ انتظامی یونٹس کس حد تک بنتے ہیں اور کب تک یہ بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب فیصلہ آنے کا وقت ہو چکا ہے، اور جلد ایوانوں میں اس کا جلد فیصلہ ہو جائے گا۔